اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ ہمارا ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ آج کل ہماری سیریز چل رہی ہے اے پرابلم اینڈ اے سولوشن، اور آج کا پرابلم جو بظاہر ہم نے سوسائٹی کے اندر ریڈ کیا ہے یوتھ کی نگاہ سے، وہ ہے فادر۔ سوال، کیا فادر پرابلم ہے؟ اب کوشچن یہ ہے کہ ہم فی الحال ان باتوں کے اوپر نہیں جائیں گے کہ جو ہمیں پہلے دن سے بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ یوتھ فادر کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یوتھ فادر کو کرٹک کے طور پر دیکھتا ہے، اس کو فرعون کے طور پر دیکھتا ہے، اس کو اس انداز سے دیکھتا ہے جس سے دشمن کو دیکھا جاتا ہے، اور آن دا ہول ایکسیپشنز کی بات نہیں ہو رہی، اور اس کو اس انداز سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو بندہ میری تمام پلانس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سوال، کیا یہ درست سوچتا ہے؟ اگر یہ درست سوچتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا یوتھ جو ہے وہ اپنی اینگر میں، غصے میں، بات چیت میں ریلکٹنٹ ہے، یا جب شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے؟ اس کے سامنے دن میں سینکڑوں ویڈیوز آتی ہیں جو اس کو تلقین کرتی ہے کہ پیرنٹس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اس کے ساتھ کئی دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی ریجیکٹ لسٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ بٹ دا کوسچن از کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی وہ ناکام ہو کر لوٹتا ہے کہیں سے بھی تو دو باتیں مسلم ہو جاتی ہیں۔ ایک، جس نے اور اس بندے نے یا اس ینگ بچے نے جہاں جہاں پر بھی انحصار کیا، پرابیبلی دوست، اچھے دوست تھے، ان پر اس نے بہت انحصار کیا، انہوں نے اس کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسے ہو جائے گا، لیکن جس وقت وہ مشکل میں آیا وہ سب کے سب غائب ہوئے، واپس اسی باپ کے پاس لوٹا، اور جب وہ اس باپ کے پاس لوٹا تو باپ نے اس کو گلے لگا لیا۔ باپ اپنی تمام انرجی کے ساتھ اس کو دوبارہ اس نے رائز ہونے کی تلقین کی، اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے کہا پیچھے سسٹم کو بھول جاؤ، چلو بچہ سٹارٹ اے نیو ورلڈ۔ اس نے اس کو اس وقت بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس وقت وہی بچہ بہت جینونلی رویا، اس کے آنسو جاری ہوئے، اس کا غصہ ختم ہوا، اور اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بابا، آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نئی دنیا کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا یوتھ اپنی اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور گڑھے کی طرف جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ جو اس کا سب سے بڑا کسٹوڈین ہے، جو اس کا سب سے بڑا دوست ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا والد ہے، اس لیے کہ اس نے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، دامے درمے سکھنے، تقریر سے، تحریر سے، جان سے، مال سے۔ وہ سب سے ہر وقت ویری ویل ٹیسٹڈ، ہر قسم کے سٹارمز کے اندر، ہر قسم کی ہیٹ کے اندر، ہر قسم کی کولڈ کے اندر، ہی واز آلویز دیئر ٹو سپورٹ، گارنٹیڈ سپورٹ کے ساتھ، ان اسپائٹ آف بیڈ بیہیویئر اور واٹ ایور۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک، یاد رکھیں، وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، کئی دفعہ لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، فادر اور بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا والد کو چڑیا کی آواز آتی تو کہتے ہیں واٹ از دیٹ؟ تو اس کو بیٹا بتاتا ہے اٹس اے اسپیرو، ٹوائس تھرائس، آہستہ آہستہ بچے کا اینگر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تیسری چوتھی دفعہ جب وہ اس سے پوچھتا ہے تو چیخ کر اپنے باپ کو کہتا ہے کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہ چڑیا ہے تو بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ والد اٹھتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، وہاں سے ایک ڈائری اٹھا کے لاتا ہے، اس کے ایک پیج کو کھول کے اس کو بیٹے کو کہتا ہے ریڈ۔ بیٹا جب اس کے اندر پڑھتا ہے تو وہ جب چھوٹا تھا تو اس وقت اس کا والد ڈائری لکھا کرتا تھا، اور وہاں پر اس نے اس کو
اس تاریخ میں لکھ کے رکھایا کہ آج میرے بچے نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، میں نے 20 مرتبہ اس کا بوسہ لیا اور اس کو کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ بچے نے جو ہی پڑھا تو اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور اس نے فوراً اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بچے میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے تو دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بتاؤ اور اس کو شیئر کرو اپنے دوست احباب کے ساتھ کہ کیا ہر وقت ہر باپ کو ڈائری میں ایسا قصہ دکھانا پڑے گا تب آپ کو اس کی محبت کا یقین آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر میں ہمیشہ دوست احباب کو یہ کہتا ہوں، لائف کیا ہے؟ لائف از دا وے یو ٹیک اٹ۔ اگر آپ جنت میں بیٹھ کر، محل میں بیٹھ کر، ریشم و کم خواب کے اوپر سو کر یہ طے کر لو کہ یہ جہنم ہے تو وہ جہنم بن جائے گا، اور اگر آپ ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر کہو ھذا من فضل ربی، میرے رب کا شکر ہے، تو وہی جھونپڑی آپ کے لیے تسکین اور جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ یہ ویری ویل ٹیسٹڈ باتیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر بے شمار دنیا نے، بڑے اچھے اچھے لوگوں نے، لرنڈ لوگوں نے یہ اوپینین دی ہے۔ میں تو ایک ادنا سا ان کا اسٹوڈنٹ ہو کر انہی کی بات کو صرف آگے شیئر کر رہا ہوں۔ سو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جیسے کچھ لوگ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو میں ان سے ان کو جب راضی نامہ ان کا کرانے کی کوشش کرتا ہوں یا میڈیٹ کراتا ہوں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، جنرلی لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس بات کو، کہ اگر یہ شخص جس سے تم نے قطع تعلق کر رکھا ہے اس کے ساتھ تم گفتگو نہیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ کمفرٹ لیول پر نہیں آ رہے ہو، تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ والا شخص اگر کل مر جاتا ہے کیا تم اس کے جنازے میں نہیں جاؤ گے؟ تو 99.99% لوگ جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی ناراض ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے، وہ پنجابی میں کہتا ہوں، رب نیڑے کے کسن، آپ نے سب کچھ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بندوں سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے اور یہ توقع کریں گے کہ تمام بچے اپنے والد کے ساتھ ایک اچھے دوست کا رویہ اختیار کریں گے، اس کے ساتھ بہت پیشنیٹ جیسے یار ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھیں گے، ان کی گود میں سر رکھیں گے، روزانہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیں گے، جائیں گے تو دعائیں لے کر جائیں گے، آئیں گے تو ان کے گلے لگ کر دعائیں لیں گے۔ کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ جب کبھی بھی کسی جگہ پر بھی کہیں پر آپ جائیں تو ویری ویل ٹیسٹڈ دوستوں کو کبھی مت چھوڑیں، اور جب آپ یہ جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے، آپ خود مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے۔ یہ اینگر کا جذبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے کہ جہاں ایک ہو وہاں دوسرا شیطان ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا شیطان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال میں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے رویے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ میچ کرتے ہیں، چاہے آپ والد ہیں چاہے آپ بیٹا ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ درست ہیں، اور اگر آپ کے رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں، not for the others بلکہ اپنے آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو زندگی بہت حسین ہو جائے گی، آپ کی روزمرہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ایسا نہ سوچا تو آپ جنت میں بیٹھ کر زبردست قسم کے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ جتنے نئے دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اس ڈیبیٹ کو جنریٹ کریں جہاں کہیں ممکن ہو، بیکاز ڈیبیٹس ریفائنز یور تھاٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔